ایک روایت ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا خلاصہ جس کے اندر بیان کیا گیا وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے، ہمیں رمضان المبارک کے اندر کن کاموں پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ہمیں روزے کی حالت میں کن کاموں سے رکنا چاہیے، یعنی ہمیں رمضان کس طرح گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو یہ بات زیب نہیں دیتی، تو جب افطاری کا وقت بالکل قریب آیا، 10-15 منٹ باقی رہ گئے، تو وہ دونوں بزرگ اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر روزہ افطار کر دیں، تو وہ بزرگ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ لے امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی اور اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت ہے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا خلاصہ جس کے اندر بیان کیا گیا وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے، ہمیں رمضان المبارک کے اندر کن کاموں پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ہمیں روزے کی حالت میں کن کاموں سے رکنا چاہیے، یعنی ہمیں رمضان کس طرح گزارنا چاہیے۔ یہ روایت ہے جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا جامع خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے اندر ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے بتایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ کیا ہے، رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری رات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، بڑا مبارک مہینہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ رات شب قدر کی رات۔ تو رمضان المبارک میں سب سے پہلی توجہ جس امر کی طرف دلائی گئی ہے وہ شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن پاک کے اندر سورت موجود ہے، سورت القدر کے نام سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ تم پر فرض کر دیا، تو رمضان المبارک کی سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ بہت سے دوست احباب رمضان المبارک میں خاص عبادت کے حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، جی کوئی خاص عبادت بتا دیں جو اس مہینے میں ہم کریں، کوئی خاص وظیفہ بتا دیں، کوئی خاص ورد بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خاص عبادت ہمیں بتائی ہے کہ رمضان المبارک کی خاص عبادت کیا ہے؟ روزہ۔
آگے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ فرض کر دیا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی راتوں میں قیام کرنا تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے، یعنی جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ وہ تراویح بہت ثواب کا باعث ہے، اس کو پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور تراویح جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور سے اب تک چلتی آ رہی ہے، اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے۔ تمام مساجد کے اندر نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرے، یعنی آسان لفظوں میں کہ جو بندہ اس مہینے میں نفل ادا کرے اس کو فرض کے برابر ثواب ملے۔ جیسے غیر رمضان میں بندہ نفل پڑھتا ہے، تو اگر رمضان میں بندہ نفل پڑھے تو رمضان والے نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے با اعتبار غیر رمضان کے نفل۔ اسی طرح نفلی جتنی بھی عبادات ہیں، نفلی صدقات ہیں اور تلاوت قرآن پاک وغیرہ، یہ ساری جو عبادات ہیں جن میں ہمیں اس مہینے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں ان عبادات کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے غیر رمضان کے اندر 70 فرض اس نے ادا کی۔ تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں ہمیں ہماری جو فرض نمازیں ہیں ان کا بھی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ، تو اس مہینے میں ہمیں، ویسے تو ساری زندگی ہمیں صبر کرنا ہے، ہماری موجودہ جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال، اس کے اندر ہم سارے کے سارے صبر سے تھوڑے جو ہے نا وہ صبر کا لیول ہمارا جو ہے نا وہ نیچے جا رہا ہے۔ صبر کا معیار ہماری زندگیوں سے بہت زیادہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو روزے کی برکت، رمضان کی برکت سے ہمیں اس طرف بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ۔ اسی طرح اس بات کی تھوڑی سی جو ہے نا وضاحت کے لیے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ لڑائی کرنے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو یہ آگے سے اس کو یہ کہہ کر منع کر دے کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو رمضان صبر کا مہینہ، جیسے عام دنوں کے اندر بہت زیادہ اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی صبر کرنے کو راضی نہیں۔ ہمارے ٹریفک حوادثات جو بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی صبر کرنے کے لیے راضی نہیں۔ ہماری قطاروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی صبر کرنے کو تیار نہیں۔ کہیں پر دکان میں اگر سودا سلف لینے چلے جائیں تو وہاں پر بھی لڑائی جھگڑا، آگے 2 4 3 جو گاہک کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، یہ پیچھے سے آ کے ایک دم سے آگے دکاندار کے اوپر شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، اب پہلے منو دئیو جی، اب پہلے میری بات۔ بھائی صبر، رمضان المبارک صبر کا مہینہ۔ آگے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے،
آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا مہینہ، غریبوں کا دھیان رکھنے کا مہینہ، اپنے محلے کے اندر جو بیچارے پرسان حال ہیں، جو غربت کی چکی میں پس رہے، ان کا خیال رکھنے کا یہ مہینہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس حوالے سے بھی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو احباب صاحب ثروت احباب اس کار خیر کو سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جناب سے اس عمل کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ آگے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی آسان ترین مثال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے دسترخوانوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، اور غیر رمضان میں بھی ہم اپنے دسترخوانوں کا حال دیکھ سکتے ہیں۔ غیر رمضان کے اندر ہمارے گھروں کے اندر جو چیزیں کئی دنوں کے بعد جا کے بنتی ہیں، رمضان کے اندر ہمارے گھروں کے اندر وہ چیزیں ہر روز بن رہی ہوتی ہیں۔ تو رمضان کے اندر مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے بڑی عمدہ بات ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، جو شخص اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں زیادہ توجہ والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ ہماری مسجد میں رمضان میں افطار وغیرہ کی وہ دعوت وغیرہ ہوتی ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ تو ایک دفعہ یہ ایک اہتمام ہو رہا تھا، افطاری کا وقت تھا، تو عصر کے بعد دو بزرگ ہمارے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسجد میں دسترخوان وغیرہ بچھایا جا رہا تھا افطاری کے لیے۔ تو جب افطاری کا وقت بالکل قریب آیا، 10-15 منٹ باقی رہ گئے، تو وہ دونوں بزرگ اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر روزہ افطار کر لیں۔ تو وہ بزرگ جو ہے نا، وہ کہنے لگے کہ لے ساری دیہڑی اسی بھکھے رہے تے ہن روزہ تیرے نال کھول کے سارا ثواب تنوں دے جائی۔ تو میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ روزہ دار کے ثواب سے کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ روزہ دار کے افطاری کا جو اہتمام کرتا ہے، جو روزہ دار کو افطار کرواتا ہے، اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس میں روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آگے اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی معاشی صورتحال ہمارے جیسی نہیں تھی۔ معاشی اعتبار سے وہ تھوڑے بلکہ کافی حد تک ہم سے ذرا کمزور تھے۔ جیسے آج کل الحمدللہ بڑے صاحب ثروت احباب ہیں، صحابہ کرام میں بھی تھے، بہت عمرا بھی تھے، لیکن اکثر جو ہے وہ غربا تھے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بات کی طاقت، وسعت، قدرت کون رکھتا ہے کہ روزہ دار کو افطار کروائے؟ اتنا خرچہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کے بعد ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب تو ایک کھجور کھلا دینے سے بھی مل جائے گا، ایک گھونٹ پانی پلا دینے سے بھی مل جائے گا، ایک گھونٹ لسی پلا دینے سے بھی مل جائے گا۔ تو روزہ دار کو افطار کروانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا،
افطار کا مطلب ہے کہ افطار کروانا، اس کا روزہ کھلوانا، سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی پورے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا، پہلے 10 دن، درمیانی 10 دن اور آخری 10 دن۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا جو پہلے 10 دن ہے وہ اللہ کی رحمت کے خاص 10 دن، پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا جو درمیانی حصہ ہے، جو دوسرا عشرہ ہے، جو 11 سے لے کر 20 روزے ہیں، یہ جو درمیانی حصہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درمیانی حصہ مغفرت ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے کا آخری عشرہ ہے، اس مہینے کا آخری حصہ ہے، آخری جو 10 روزے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے، آگ سے خلاصی ہے۔ تو میرے محترم، یہ جو آگے ابھی جو بات آ رہی ہے، یہ بات نہایت ہی توجہ کی حامل ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں اپنے مزدور، اپنے نوکر، اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کر دے تو اس کا اجر، اس عمل کا اس کو جو اجر ملے گا وہ اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے۔ تو اس مہینے میں ہمیں اپنے خدام کی، اپنے نوکروں کی، اپنے ماتحتوں کی، ہمارے گھروں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، ہمارے دفتروں کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر جو کام کرنے والے ہیں، ان کی تھوڑی فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہاں، جیسے عام دنوں کے اندر اگر ان کا ڈیوٹی کا ٹائم 8 گھنٹے ہے تو رمضان کی نسبت سے ہم ان کی ڈیوٹی کا ٹائم کم کر دیں، 5 گھنٹے کر دیں۔ اور بہت سارے ایسے میرے جاننے والے بھی ہیں کہ وہ رمضان کے اندر ایسا کرتے بھی۔ لیکن دیکھیں، جہاں پر اچھائی ہے وہاں پر برائی بھی موجود ہے۔ بہت سارے ایسے سوشل میڈیا کے اوپر میں نے کلپس دیکھے، آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں کہ مالک جان بوجھ کر اپنے اس نوکر سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ پانی لے کر آؤ جس کا روزہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے، لیکن جان بوجھ کر اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر۔ اگر ایک طرف اللہ رب العزت نے خیال کرنے پر مغفرت کا اعلان کیا ہے تو دوسری طرف تنگ کرنے پر اسی کے برعکس اس کو سزا بھی ملے۔ مسلمان ہے، رمضان ہے، پھر بھی جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا، اور اوپر اس پر غضب یہ کہ جس کا روزہ ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کو کہہ رہے ہیں، جان بوجھ کر اس پر مشقت ڈال رہا ہے، اس پر زیادہ بوجھ ڈال۔ اللہ پاک سے معافی مانگ، اپنے ماتحتوں کا، اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا بوجھ ہلکا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس امر کی طرف توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ہے جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 کام بہت زیادہ کرنے ہیں اور 4 کام بالکل نہیں کرنے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس مہینے کے اندر کتنے کام ہیں جو زیادہ کرنے ہیں جی؟ 4 کام ہیں جو بہت زیادہ کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 4 کام زیادہ کرنے ہیں ان میں سے بھی 2 ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور 2 ایسے ہیں کہ ان کو نہ کر کے ہمارا گزارا ہی کوئی۔ 2 وہ ہیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور 2 وہ ہیں کہ جن کو نہ کر کے ہمارا گزارا ہی کوئی نہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کام کہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، وہ ہے جی کلمہ طیبہ کا بہت زیادہ ورد کرنا ہے، اور دوسرا ہے جی استغفار کا بہت زیادہ ورد کرنا۔ تو جو 2 کام ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، وہ ہے جی کلمہ طیبہ کی کثرت
اور استغفار کی کثرت. تو روزانہ صبح و شام ویسے تو 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، 100 دفعہ استغفار کیا جاتا ہے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام. تو رمضان المبارک کے بابرکت گھڑیوں کے اندر سارا دن بے شک آپ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسری 2 چیزیں جن کے بغیر ہمارا گزارا ہی کوئی نہیں، وہ ہے جی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جنت مانگنی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جنت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور دوسری چیز دوزخ سے پناہ مانگنی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ جہنم سے بچا. وہ مسنون دعا ہے نا آخری اشرے کی، اللہم اجرنی من النار. اچھا یہ اجرنی بھی ویسے ہی ہے اور اجرنا بھی وہی، صرف واحد اور جمع کے صیغے کا فرق ہے. اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما. تو یہ 4 کام ہیں جو کرنے والے